درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، رب کریم 100 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک پڑھ لے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے اور اتنے بڑے بڑے انعام حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ فضول باتوں سے بچتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے لیے بہت سارے رہنمائی کے مدنی پھول ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جس پر بڑی ڈسکس کی جاتی ہے کہ جناب ہو از سکسیسفل، کامیاب کون ہے، اور اس کے لیے الگ الگ کرائٹیریا لوگوں نے بنائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، کوئی کہتا ہے کامیاب تو وہ ہے جو زیادہ طاقتور، زیادہ پاورفل ہے، اور اب ایک کامیابی کا الگ ریشیو بنایا گیا کہ جناب کامیاب تو وہ ہے کہ جس کے زیادہ فالوورز ہیں، جس کے زیادہ لائکس ہیں، جس کے زیادہ سوشل میڈیا کے سبسکرائبر ہیں۔ تو ہر بندے نے اپنے ذہن میں سکسیس کا ایک الگ فینومینا، ایک الگ انداز، ایک الگ کرائٹیریا سوچا ہوا ہے، مگر یہ طے کون کرے گا، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ ہو از سکسیسفل، کامیاب کون ہے؟ یقیناً ایک مسلمان ہونے کی نیت حیثیت سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بنانے والا ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب ہے، اور اللہ کی پیاری کتاب قرآن پاک ہے۔ آئیے آج قرآن پاک کی روشنی میں جانتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں، اور آج انشاءاللہ بڑے مختصر انداز میں چند آیتوں میں ہم یہ ڈیفائن ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کامیاب کون ہیں، ان کامیاب لوگوں کی عادتیں کیا ہیں، اور سبحان اللہ پھر ان کامیاب لوگوں کو انعام کیا ملے گا، واٹ از دا ریوارڈ۔ اگر آپ کامیاب ہیں، اللہ کے نزدیک سکسیسفل ہیں، تو پھر اس کا انعام کیا ملنا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی چند ہی آیتوں میں یہ ساری باتیں اللہ نے چاہا ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن پاک کے 18ویں پارے کی شروع جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، سورہ مومنون کا آج ہم ذکر کریں گے۔ میں چاہوں گا بڑی توجہ کے ساتھ یہ آپ باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ آج سیکھ کر جائیں گے۔ اور یہ سورہ مومنون کی جو فرسٹ 10 آیات ہیں، جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں، یہ بڑی کمال کی ہیں، بلکہ جب اس پر یہ آیت نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اس وقت بھی نبی پاک نے بڑی خاص دعا فرمائی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کے پاس مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی سی آواز سنائی دیتی تھی، یعنی ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ وحی کے نازل ہونے کا وقت ہے، ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم کہیں سفر پر تھے تو وحی نازل ہوئی، ہم ٹھہر گئے، ہم نے ریئلائز کر لیا نبی پاک علیہ السلام کی جو کیفیت مبارک تھی اس کو دیکھ کر کے وحی نازل ہو رہی ہے، اور جیسے ہی وحی نازل ہو گئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، ہم سب مل کر یہ دعا مانگ لیتے ہیں۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ عز و جل ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ کرنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ عز و جل ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ میرے آقا نے یہ دعا کرنے کے بعد پھر فرمایا صحابہ کرام سے کہ مجھ پر ابھی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب آئیے وہ 10 آیتیں، میں آج صرف وہ 10 آیتیں اور اس کے تحت چند باتیں پیش کروں گا۔ ایک نیت یہ بھی ہے کہ اگر 10 آیتوں میں اتنا کچھ ہے تو پورے قرآن میں کتنا کچھ ہوگا۔ ان 10 آیتوں میں اتنے خزانے ہیں
تو 6600 سے زیادہ آیتوں میں اگر کوئی قرآن پورا پڑھے، اسے انڈرسٹینڈ کرے تو کیا کچھ نہیں ہوگا. مگر انفارچونیٹلی آج ہمارا اور آپ کا قرآن سے وہ تعلق نہیں رہا جو ریکوائرڈ ہے. قرآن اللہ کا پیغام ہے، مومنوں کے نام ہے، لیکن ہم اللہ کے اس پیغام کو کتنا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اب بتائیں نا ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے. ہم غور کریں کہ پورا دن گزر جاتا ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے. ہمارا قرآن سے ایک تعلق ہے، وہ ضرور ہے، وہ تقریباً سبھی کا ہے کہ جیسے ہی نیا گھر لینا ہے تو قرآن خوانی کروانی ہے، کیونکہ برکت چاہیے. نیا کاروبار کھولنا ہے تو قرآن خوانی کرانی ہے، بلکہ گھر میں نیا قرآن بھی رکھنا ہے جلدان میں لپیٹ کر. اچھا، دل یوں دکھتا بھی ہے کہ جس نے اپنے بزنس پر قرآن خوانی کرانی ہے، اپنے گھر میں قرآن خوانی کرانی ہے، ایون گھر میں میت ہو جائے پھر قرآن خوانی کرانی ہے، سویم 40واں یا جو بھی، تو جس کے گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس وقت بھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا. بچے آفس میں قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے گھر میں مدرسے کے قرآن پڑھ رہے ہیں، جس کے گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے اس میں عموماً وہ بھی بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتا. اتنا کیوں ہے ڈسٹنس ہمارا اور قرآن کا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ حالانکہ قرآن کیا ہے، مولا علی شیر خدا سے پوچھئے. مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. کلام اللہ ہے نا، جب میں قرآن پڑھوں گا تو اٹ مینز اللہ بات فرما رہا ہے، اللہ کلام فرما رہا ہے. کہتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. لک ایٹ دا ٹو وے کانورزیشن، ہاؤ ایزی اٹ از. یعنی آج دنیا کی کسی بڑی پرسنالٹی سے بات کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، سیکرٹری بیچ میں ہوتا ہے. لیکن اگر جس نے دنیا بنائی ہے اس سے بات کرنی ہے تو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی سیکرٹری نہیں ہے. جتنی کرنی ہے باتیں کریں نا، مگر ہم نہیں کرتے. بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، ہماری لائف میں میسیجز کی بڑی ویلیو ہے. ہمارا بہت بڑا کاروبار اب کمیونیکیشنز جو ہیں وہ میسیجز پہ چل رہے ہیں، اور ہم نارملی اپنے امپلائیز کو، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو بھی رات ہوگی تو اپنے مینیجر کو، اپنے امپلائی کو، اپنے کسی اسٹاف کو کچھ میسیجز کریں گے کہ صبح بیٹا یہ کر لینا، یہاں سے پیمنٹ اٹھانی ہے، یہاں ڈاکیومنٹ پہنچانے ہیں، فلاں بل پے کرنا ہے. آپ اس کو میسیج کر کے فری ہو جاتے ہیں کہ اب وہ صبح اٹھے گا، سارے میسیج سنے گا اور سب چیزوں کو اکارڈنگلی کر لے گا، اور آپ جب دوپہر کو اپنی مرضی سے جب بھی جائیں گے تو آپ کے سارے کام آپ کی ٹیبل پر ہو کر رکھے ہوں گے. اٹس اے ڈیلی روٹین. ایسے ہی ہے نا، کسی دن آپ میسج کریں اپنے آفس میں اور بڑے اہم کام اپنے مینیجر کو بتائیں، اور اس کے بعد آپ سو جائیں، اور جب اپنے کسی کام سے فارغ ہو کر دوپہر آفس جائیں اور آپ پوچھیں کہ بھائی کیا وہ سارے کام ہو گئے، اور آپ کا امپلائی آپ کو جواب دے کہ سر وہ میسج آپ کے سن نہیں سکا. واٹ ول بی یور رپلائی؟ آپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ میں نے تمہیں جاب پہ رکھا اسی لیے ہے، آپ کی ڈیوٹی یہی ہے کہ آپ میرے میسیجز سنیں گے اور اس پر کام کریں گے. آپ کو اندازہ ہے کتنا لاس ہو گیا؟ اس میسج نہ سننے کی وجہ سے ٹائم نکل گیا جو ٹائم پہ کام کرنا تھا. یو بیکم اینگری. مگر کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ کا میسج ملے ہوئے مجھے کسی کو 30 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 40 سال ہو گئے، کوئی 50 سال کا بھائی بھی بیٹھا ہوگا یہاں پر، ہم نے ابھی تک اللہ کا پیغام نہیں پڑھا ہے، ابھی تک وہ میسج نہیں سنا ہے. کیا آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن یہ چل جائے گا یہ آرگیومنٹ، یہ ایکسکیوز کہ یا اللہ میں بیزی تھا، میری فیملی لائف تھی، میرے بچے تھے، میں کاروبار دوستوں یاروں میں بہت گھومتا تھا، اے اللہ تیرا پیغام آ گیا تھا میرے پاس، قرآن تھا میرے پاس، مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. ایسا نہ کریں. قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج قرآن پڑھیے، انڈرسٹینڈ کیجئے. پورا قرآن ہی پڑھنا چاہیے. مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ 89 ایسی کم و بیش آیتیں ہیں جس میں اللہ کریم نے مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. جی ہاں، ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، او یو بلیورز. یہ کون ہے؟ ہمیں نا 89 ٹائمز اللہ نے بات کی. چلے پورا قرآن تو پڑھنا ہے، مگر ایٹ لیسٹ بندہ پہلے وہ 89 آیتیں تو نکالتا ہے نا، کہ کسی مفتی صاحب کے پاس جائے، کسی عالم دین کے پاس جائے، کوئی تفسیر قرآن لے لے کہ میں یہ آیتیں پہلے پڑھ لوں کہ میرے رب نے مجھ سے ڈائریکٹلی کیا کہا ہے. مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے یہ بھی نہیں پڑھا.
اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو. پورے قرآن پاک کی آسان اردو میں تفسیر لکھ بھی دی گئی، تفسیر قرآن صراط الجنان کے نام سے. تفسیر قرآن صراط الجنان کی موبائل اپلیکیشن بھی بنا دی کہ فری میں آپ جناب ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھنا شروع کر دیں، سرچ کرنا بھی شروع کر دیں. اور اگر کوئی سننے میں سستی کرتا ہے یا سننے میں پڑھنے میں پرابلم ہے اور پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، یا بعض اوقات کچھ لوگ اردو پراپر نہیں پڑھ پاتے، تو ہم نے اس پوری تفسیر قرآن کو آڈیو میں بھی جاری کر دیا. کم از کم سننا شروع کر دیں. دیکھیں نا. اچھا پھر یہ 89 آیتیں میں پوری قرآن پاک میں کہاں ڈھونڈوں؟ تو پوری ایک کتاب الگ کر دی جس کا نام ہی اے ایمان والو ہے. وہ بھی آپ کو دعوت اسلامی کے مکتبے سے dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ پر مل جائے گی. کہ وہ 89 آیتیں اس کی تفسیر بڑی مختصر ہو جاتی ہیں. روز کی ایک پڑھے تو 3 مہینے میں کم از کم یہ تو کہنے والا بن جاؤں گا کہ میں نے اللہ کریم کی وہ تمام پیغامات جو ڈائریکٹلی میرے لیے تھے وہ میں نے سارے پڑھ لیے. کتنی سیٹسفیکشن ہوگی ہارٹ کے اندر. لیکن ایکچولی وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے، وہ خیال ہی نہیں آتا قرآن پاک کے حوالے سے. اور آج اسی قرآن کی میں صرف 10 آیتیں پیش کروں گا. ون آف دا بیوٹیفل میننگ فل میسج فل آیات جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کامیاب کون ہے. ہم آپس میں جناب کمپٹیشن کیے جا رہے ہیں کہ وہ بڑا کامیاب ہو گیا، وہ بڑا سکسیسفل ہو گیا. یاد رکھیے سکسیسفل وہی ہے، کامیاب وہی ہے جس کو اللہ فرمائے کہ یہ کامیاب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ وہ کامیاب ہے. آئیے اب قرآن پاک کی وہ 10 آیتیں ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. یعنی پہلی جو آیت ہے وہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے. گڈ نیوز فار آل آف اس کہ کامیاب کون ہے؟ جو ایمان والا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم سارے ایمان والے ہیں. یہ پہلی آیت اور اس کا پہلا جو اعلان ہے اس میں تو ہم سارے ہی اللہ کی رحمت سے پورے اترتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اب ہمارا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایمان والے ہی رہیں، بلکہ اس سے زیادہ ایمان والے ہی مریں. کیونکہ ایک حدیث تو آپ سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مگر ایک اور حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. یعنی اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، بے شک حج کیے، عمرے کیے، نمازیں پڑھی، وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. کیونکہ ایمان لے کر جائیں گے تو سارے نیک اعمال کام آئیں گے نا. تو ایمان بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. وہ جو 89 آیتیں ان میں سے ایک آیت چلے آپ کو سنا دیتا ہوں جس پہ ڈائریکٹ اللہ نے مومنین سے کیا کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا رب فرما رہا ہے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا، نہ مرنا مگر مسلمان. اٹ مینز ایمان سلامت لے کر جانا، ایمان ضائع نہ کر بیٹھنا. یہ زبردست میسج ہے اللہ کا، قرآن کا، کہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب جب میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان گھرانے میں ہوں، تو پھر میرے ایمان کو کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان بچا کر جانا ہے دنیا سے. اٹ مینز کہیں زندگی میں ایمان سنیچ ہو سکتا ہے، ایمان چھن سکتا ہے. بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. غور کرنا اپنے ایمان پر، فکر کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. گویا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت رہے، دل دین پر قائم رہے. اللہ کے نبی پاک تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے. مگر یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ دعاؤں میں بھی ایمان کی حفاظت کی فکر ہو. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں، کتنی بڑی ہستی ہے. مگر ایک دن آپ فرماتے، آج لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. یہ 3 باتیں میں نے بتا دیں، قرآن کی آیت، حدیث پاک، دعا اور غوث پاک کا انداز.
مزید بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں اس ایک پوائنٹ پر کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، مگر سمجھدار لوگوں کے لیے کافی ہے کہ ایمان بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اور آج کے دور میں بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ کر سوشل میڈیا پہ آ کر اللہ رسول کا نام لے کر ایمان چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جناب ہمارے فلموں کے اندر، گانوں کے اندر کفریہ کلمات داخل کر کے، اور جناب لوگ بچے اور بچیاں نوجوان گانے گنگنا رہے، اس میں معاذ اللہ کہیں پوجا کا ذکر ہے، کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں اسلام کی وہ تمام بنیادی چیزیں جس پر گفتگو، جس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح کامیڈی شو کے اندر، چٹکلوں کے اندر لوگ سنی جا رہے ہیں، ہنسی جا رہے ہیں، سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ ہمارا ایمان برباد کرنے کا پلان ہے، کیونکہ احساس نہیں ہے نا کہ کن کن چیزوں سے ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ تو خدا کے واسطے سب سے قیمتی چیز، جتنے یہاں مالدار لوگ بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا ہوگا، مگر خدا کی قسم آپ سب اپنی دولت جمع کر لینا، بلکہ ساری دنیا کی دولت جمع کر لیں، ساری دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سب سے زیادہ جو فکر ہے کرنی چاہیے وہ ایمان کی کرنی چاہیے۔ تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ علماء کہتے ہیں گناہ کرنے کی، جس کی کثرت سے گناہ کرنے کی عادت ہو تو ڈر ہے کہ اس کا مرتے وقت ایمان سلب ہو جائے گا۔ بری دوستیاں، بری محفلیں، بری سنگتیں یہ ایمان چھیننے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ تو برائے کرم اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اچھے ماحول میں رہیے، عاشقان رسول کے ساتھ رہیے، اور پھر توبہ کرتے رہیے، اللہ سے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرتے رہیے۔